آج کل کے دور میں کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سفر کا جو مہینہ ہے اس میں بلائیں اترتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، سفر کے مہینے میں کوئی نیا کام نہ کرو، شادی نہ کرو، کوئی نیا کاروبار نہ شروع کرو، کوئی بھی اس طرح کا کوئی ایسا کام نہ کرو جو تم نے پہلے نہیں کیا، اور بڑا ڈر کے لوگ اس مہینے کو گزارتے ہیں کہ اس میں بلائیں اترتی ہیں، کہیں میرا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل بھی لوگ اس مہینے کو ایسے ہی منحوس سمجھتے تھے۔ ان کے منحوس سمجھنے کی وجہ کیا تھی کہ وہ لوگ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، چونکہ یہ تینوں مہینے بھی حرمت کے مہینوں میں شامل ہیں، تو حرمت کے یہ مہینے اکٹھے آتے ہیں، پہلے ذی القعدہ، پھر ذی الحجہ اور پھر محرم، یہ تینوں مہینے اکٹھے آتے ہیں۔ تو وہ جاہلیت کے زمانے میں بھی ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، لوٹ مار نہیں کرتے تھے، لڑائیاں نہیں کرتے تھے، لیکن جب محرم ختم ہو جاتا تو فوراً وہ ایسے جو ہے وہ مچھر جاتے اپنی برائیوں میں، لڑائیاں شروع کر دیتے، جنگیں شروع کر دیتے اور ڈاکہ زنی شروع کر دیتے۔ تو چونکہ ایک بندہ کسی لشکر کو لے کر جنگ کرنے نکلا ہے تو یہ ضروری تو نہیں کہ صرف وہ اگلے بندے کے ہی جو ہے وہ لشکر کے لوگوں کو قتل کرے، اس کے اپنے بھی تو قتل ہوں گے۔ تو جب وہ زمانہ جاہلیت میں مکے والے یہ دیکھتے کہ ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور محرم، ان تینوں مہینوں میں ہمارے گھر والوں میں سے کوئی جی کام نہیں ہوا، کوئی بندہ مرا نہیں جنگ کی وجہ سے، لڑائی کی وجہ سے، ڈاکہ زنی کی وجہ سے، لیکن جیسے ہی سفر شروع ہوا تو ہمارے بندے مرنے لگ گئے ہیں، تو انہوں نے سفر کو منحوس کہہ دیا اور کہنے لگے کہ سفر میں بلائیں اترتی ہیں اس لیے ہمارے بندے مر جاتے ہیں، حالانکہ اس کی وجہ کو نہیں سمجھا کہ کام ہم خود ہی ایسے کرتے ہیں جن سے بندے مر جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک بندہ ڈاکہ کرنے گیا ہے، ڈاکہ مارنے گیا ہے، تو یہ بھی تلوار لے کر گیا ہے، آگے والے بھی سفر میں اپنا جو ہے وہ ہتھیار لے کر، اسلحہ لے کر جاتے تھے۔ اب 20 بندے کسی قافلے پہ جھپٹیں گے تو آگے والوں نے کچھ چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی، وہ بھی تو لڑائی تو کریں گے نا، اپنی ہمت کے مطابق اپنا مال بچانے کی کوشش تو کریں گے، اپنی جان بچانے کی کوشش تو کریں گے۔ تو جب وہ لڑیں گے تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی زخمی ہوگا یا مر جائے گا۔ تو وہ یہ پیچھے لاجک جو تھا اس کو انہوں نے نہیں سمجھا کہ قصور ہمارا اپنا ہے جو ہمارے بندے مر جاتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگ مرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا کہ ہم خود ہی جنگ کرنے لگ جاتے ہیں، ہم خود ہی لڑائیاں کرنے لگ جاتے ہیں، ہم خود ہی ڈاکے مارنے چلے جاتے ہیں، اور جب ہم ڈاکہ مارنے جائیں گے تو پھر بندے تو مریں گے۔ تو انہوں نے اس مہینے کو منحوس کہہ دیا۔ بہت سے اس طرح کی انہوں نے جو ہے وہ عجیب عجیب باتیں گھڑ لیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کا ایک ہی جواب دیا، فرمایا لا سفرا، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، سفر کوئی نحوست والی چیز نہیں، یعنی سفر ویسے ہی ایک عام مہینہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے باقی مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 12 مہینوں کا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ جو سفر ہے وہ مہینوں میں شامل نہیں۔ اللہ نے نہیں کہا کہ یہ 11 مہینے تو میرے ہیں، سفر کسی اور کا مہینہ ہے وہ میرا نہیں، اللہ نے اس طرح نہیں کہا۔ اللہ نے سب مہینوں کو اپنا کہا۔ اگر سفر نحوست والا مہینہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کو شامل نہ کرتا، اللہ فرماتا 11 مہینے میرے ہیں اور سفر میرا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کا ذکر کیا اور سفر کو اس کے اندر شامل کیا۔ ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سفر میں شادی نہیں کرنی چاہیے، شادی کامیاب نہیں ہوتی۔ دنیا کی ایک عظیم شادی، حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سفر کے مہینے میں ہوئی، اور دنیا نے دیکھا وہ کتنی کامیاب شادی گزری۔ اللہ نے رنگ لگا دی، اللہ تعالیٰ نے بہاریں لگا دی، ناکام نہیں ہوئی۔ تو شادی کا بھی جہاں تک کہا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کامیاب نہیں گزرتی، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ سفر کے مہینے میں شادی کریں یا جس مہینے میں مرضی کریں،
شادی بہرحال اللہ اور اس کا رسول کا حکم ہے، جب رب چاہے گا تو وہ کامیاب گزرے گی، اور جب رب نہیں چاہے گا تو وہ کامیاب نہیں گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں کسی کو نقصان دینا چاہوں تو سارے لوگ بھی اس کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ نہیں پہنچا سکتے، لیکن جب میں کسی کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانا چاہوں تو سارے مل کر بھی اس کا نقصان کرنے پہ آ جائیں تو وہ نقصان نہیں کر سکتے۔ تو سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اسی حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ متعدی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ متعدی کا مطلب ہے کہ ایک بندے سے دوسرے کو بیماری لگ جاتی ہے۔ اب تو یہ حدیث سناؤں گا تو پتہ نہیں آپ مانیں گے کہ نہیں، آپ تو کرونا سے ڈرے ہوئے ہیں نا۔ جب تک کرونا نہیں تھا تب تو ہم یہ حدیث سناتے تھے تو لوگ اب تسلی سے سبحان اللہ کہا کرتے تھے، اور اب پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، اب تو کرونا آ گیا ہوا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں متعدی کوئی بیماری نہیں ہوتی، یعنی ایک سے دوسرے کو بیماری نہیں لگتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آ کر عرض کرتا ہے حضور میں نے ایک اونٹ میرا بیمار تھا، میں نے اس کے پاس دوسرا اونٹ باندھا تو وہ بھی بیمار ہو گیا ہے، تو کیا پہلے اونٹ کی وجہ سے دوسرے کو بھی بیماری لگ گئی ہے؟ تو حضور نے پوچھا اچھا یہ بتا پہلے اونٹ کو بیماری کس نے لگائی تھی؟ تو کہا اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر پوچھا دوسرے کو کس نے لگائی؟ کہا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے لگائی۔ فرمایا جب پہلے کو اللہ نے لگائی تو دوسرے کو بھی اللہ نے لگائی۔ ایک انسان سے دوسرے انسان کو مرض نہیں لگتا، متعدی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ ایک ہی حدیث میں سرکار نے 3 چیزوں کا انکار کیا۔ فرمایا سفر کوئی نحوست والی چیز نہیں ہے، متعدی کوئی بیماری نہیں ہے، اور الو میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ کہ سرکار نے فرمایا کہ ایک بندے سے دوسرے کو بیماری نہیں لگتی، اور اگر لگتی ہوتی تو میرے نبی فرماتے جو بندہ بیمار ہو جائے اس کو کمرے میں علیحدہ کر دو، وہ وہاں خود ہی کھانا پکائے، خود ہی جو ہے وہ اپنا سارا کچھ کرے، اور کوئی اس کے قریب نہ جائے۔ بلکہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں جو بندہ صبح کے وقت کسی بیمار کی عیادت کرنے جاتا ہے شام تک اللہ کی رحمتیں اس پہ برستی رہتی ہیں۔ اور پھر فرمایا جو بندہ شام تک کسی بیمار بندے کی عیادت کرنے جاتا ہے تو صبح تک اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ اور خاص طور پر جمعے کا بتایا کہ جمعے والے دن کسی بیمار کی عیادت ضرور کرنے جاؤ۔ یہ ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ہر جمعہ کسی بیمار کا پتہ ضرور لیں، اس کا بہت زیادہ ثواب بتایا گیا ہے۔ تو آج تو یہ کرونا وائرس نے لوگوں کو ڈرا دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے سے دوسرے کو بیماری لگ جاتی ہے۔ میرے مرشد گرامی قائد اہل سنت علامہ ڈاکٹر اشرف حسن جلالی صاحب نے فرمایا تھا کہ جب لوگوں نے جب وہ عرب والوں نے جب طواف روک دیا نا تو انہوں نے کہا تھا خدا کی قسم اگر میرے پاس فتویٰ ہوتا حرم کا، اگر کعبے کی چابی میرے پاس ہوتی تو میں کرونا کے دنوں میں بھی کہتا کہ طواف جاری رکھو، جو تمہیں لگتا ہے نا کہ یہ بندہ کنفرم ہے اس کو کرونا ہے اس کو میرے پاس لاؤ، میں اس سے سلام بھی لوں گا، اس سے گلے بھی ملوں گا۔ کرونا ہوگا تو پہلے مجھے ہوگا، تو طواف تم جاری رکھو۔ تو یہ کرونا کا رونا مت رو، جس نے مرنا ہے اس نے کروڑوں میل دور بھی کرونا سے دور بھی مر جانا ہے، جس نے نہیں مرنا اس نے چین میں بھی چین سے ہی رہنا ہے۔ خدا کی قسم اگر چابی میرے پاس ہوتی کعبے کی، اگر حرم میں فتویٰ میرے پاس ہوتا تو میرے سامنے کسی کرونا والے کو لا کے کھڑے کرتے، میں اس کے معانقہ کر کے کہتا طواف ہونے دو، کرونا لگا تو پہلے مجھے لگے گا۔ یہ ہیں وہ علماء اہل سنت جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی صدیوں پہلے بتا گئے کہ وہ علماء ایسے عظیم ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرز پر ہیں، ان کے نقش قدم پر ہیں، اتنی شان ہے ان کی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ بیماری جو ہے وہ ایک بندے سے دوسرے کو نہیں لگتی، یہ ہمارا توکل کمزور ہو گیا اور ہم نے انگریزوں کی دیکھا دیکھی یہ اپنا ذہن بنا لیا کہ ایک سے دوسرے کو بیماری لگ جاتی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں نا دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہوا حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ نے بعد میں ٹی وی میں دیکھا کہ اس میں آنے والے لاکھ بندے کو کرونا ہو گیا، دیکھا کسی نے؟ نہیں دیکھا نا۔ دنیا کی تاریخ میں وہ بہت بڑا اجتماع تھا، ایک بندے کے بارے میں بھی بعد میں رپورٹ نہیں آئی کہ ایک سے دوسرے کو کرونا ہو گیا، حالانکہ وہاں پر جو تھے وہ تو ایسے ملے ہوئے تھے، اتنا رش تھا، ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اتنے قریب قریب تھے لوگ، اور وہاں ماسک بھی کسی نے نہیں پہنا تھا، یہاں تک کہ انٹرنیشنل میڈیا رو پڑا تھا او ہو پاکستان کے اندر قانون توڑا جا رہا ہے جی، ماسک نہیں پہنا جا رہا جی، یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا۔ وہاں پر جو ہیں وہ یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ لیکن میں اس وقت میں شغل سے اپنے دوستوں کو
وہ کہتا تھا کرونا بیچارہ بھی کدھر گھٹ گھٹ کے مار گیا ہونا جنہ اتنے رش سی وہ ساہ ہی نہیں نکلیا ہونا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک سے دوسرے کو لگتی تو وہاں تو کروڑ سے زیادہ لوگ تھے تو لگ جاتی نا, پھر ایک سے دوسرے کو لگ جاتی. اگلے دن ٹی وی پہ رپورٹ آ جاتی کہ جناب آج پاکستان کے مختلف شہروں میں 50-60 لاکھ بندے کو کرونا ہو گیا, ایک سے دوسرے کو ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہوا. یہ سارا کچھ ایک انگریزوں کی سوچ ہے جس کی بنا پر آج ہم مسلمان بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں. اب